أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Recording in progress. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعلیف، اس کا مسئلہ نمبر 79 اور اس مسئلے میں فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ: وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعین رؤوسہم. آپ یہ بات جان لیجئے، اس بات پہ یقین رکھیے کہ جنت میں جو لوگ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہ نابینا لوگ ہوں گے. ثم الرجال، پھر اللہ تعالیٰ کو مرد دیکھیں گے. ثم النساء، پھر عورتیں دیکھیں گی. بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، یہ سارے کے سارے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے جو ان کے سر میں لگی ہوئی ہیں. جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، کہ عنقریب تم دیکھو گے اپنے رب کو جیسے تم 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو. تمہیں اللہ رب العزت کو دیکھنے کے معاملے میں کسی قسم کی زحمت نہیں ہوگی، کسی قسم کے ازدحام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. والایمان بہذا واجب، اور اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو جنتی لوگ دیکھیں گے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. وَإِنْكَارُهُ كُفْرٌ، اور اس عقیدے کا انکار کفر ہے. اللہ رب العزت کو دیکھنا دنیا میں یقیناً ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو اللہ تعالی نے کہا تھا لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ پہاڑ ہے، اس کی طرف تم دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ کو اللہ رب العزت نے تجلی کروائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ظاہر ہوئے، اس کے سامنے ہوئے، تو جعلہ دکا،
تو پہاڑ جو ہے اللہ رب العزت کو دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے لیے ممکن نہیں ہے تو کسی اور کے لیے ممکن کیسے ہوگا؟ اور خود ہمارے نبی علیہ السلام بھی یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں کہ آپ نے معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت کا کلام خود اللہ رب العزت سے سنا، اللہ رب العزت کی آواز میں سنا، لیکن آپ بھی اس موقع پہ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور اسے امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں، کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا تھا تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا، نور انا اراہ، نور ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت کو دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے، نہ تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکے۔ لیکن اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ روز قیامت جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وہ لوگ بھی غلط جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور وہ بھی غلط جو کہتے ہیں کہ روز قیامت جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن خواب میں دل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کیا، اور روز قیامت جنتی لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ ہے درست عقیدہ۔ لیکن یہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو نابینا لوگ دیکھیں گے، الاضراء ضریر کی جمع ہے اور وہ کہتے ہیں نابینا کو، تو یہ کہنا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نابینا لوگ کریں گے، پھر جو باقی لوگ رہ جائیں گے ان میں سے مرد کریں گے، بعد میں عورتیں کریں گی، تو یہ جو ترتیب بتائی ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، اور نہ صحابہ کرام کے اقوال میں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے۔ البتہ امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، ان کا ایک قول ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اول من ينظر الى وجہ ربی الاعمی، سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے وہ نابینا ہوں گے۔ یہ امام حسن بصری کا قول ہے، اور ان کے اس قول کو نقل کیا ہے امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، عقیدہ کی بہت عظیم کتاب ہے، لیکن یہ قول امام حسن بصری سے بھی ثابت نہیں ہو سکا، یعنی کہ اس کی جو سند ہے اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن بصری نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کہ پہلے یہ دیکھیں گے نابینا، پھر مرد، پھر عورتیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ لیکن یہ بات پکی ہے، یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار روز قیامت جنتی لوگ کریں گے۔ جو اس عقیدے کا انکار کرے اس کے بارے میں امام بربہاری نے کہا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اس عقیدے کی اتنی اہمیت کیوں کہ اس کے منکر کو کافر کہا جائے؟
اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے. اور کوئی عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک حدیث سے ثابت ہو جائے، چاہے وہ حدیث خبر واحد ہو لیکن اچھی طرح ثابت ہو، تو اس عقیدے پہ بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو روز قیامت جنتی لوگ دیکھیں گے، اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ تو متواتر کی حد تک ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے حاد الارواح. اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کو جنتی لوگ دیکھیں گے، اور وہ احادیث تقریباً 30 بنتی ہیں. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ احادیث سے متواتر طور پہ ثابت ہو رہا ہے. تو جو ایسے عقیدے کا بھی انکار کرے وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. لیکن کیا ہم اسے نام لے کر کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نام لے کر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. عام بات ہم کریں گے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے جنتیوں کے لیے، وہ جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. آپ جو اس عقیدے کا انکار کرے اسے نام لے کر کافر کہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس دلائل پہنچ چکے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس دلائل نہیں پہنچے ہوتے، کئی لوگوں کے پاس کوئی شبہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کسی کو نام لے کر تحدید کر کے تعیین کر کے کافر قرار دینے کے لیے کئی ایک شرائط ہیں. البتہ عام طور پہ بات کرنا وہ آسان ہے کہ جو بھی اسلام کی کسی بھی بات کا انکار کرے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. کون سے وہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ سب دلائل تو ذکر نہیں ہو سکیں گے، چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا. پہلے نمبر پہ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23، 22 اور 23. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کون تر و تازہ ہوں گے؟ چہرے. الی ربہا ناظرہ، یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نے کہا کچھ چہرے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو کس کے ساتھ دیکھیں گے؟ چہرے کے ساتھ، یعنی کہ چہرے میں لگی ہوئی آنکھ کے ساتھ. اللہ نے دیکھنے کی نسبت کس چیز کی طرف کی ہے؟ چہرے کی طرف کی ہے. یہ نہیں کہا کچھ دل اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ یہ کہا ہے کچھ چہرے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کہا ہے کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. اب تر و تازہ چہرے کن کے ہوں گے روز قیامت؟ جنتیوں کے. تو کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، تعویل کرنے والوں نے اس آیت کی کیا کیا تعویلیں کی؟ انہوں نے اس عقیدے سے بچنے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کیے؟ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ نظرہ سے ہے، نظرہ اس نے دیکھا. کہتے ہیں اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، کیا؟ انتظار کیا. تو مراد یہ ہے کہ کچھ چہرے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کریں، یا اللہ کا انتظار کر رہے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں. تو کہتے ہیں کہ ناظرہ کا معنی انتظار کر رہے ہوں گے. اور ان کی بات صحیح ہے کہ نظرہ کا ایک معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. لیکن جب اس لفظ کے ساتھ الہ آ جائے، نظرہ الہ،
تو پھر اس کا معنی انتظار کرنا نہیں ہوتا، پھر دیکھنا ہی ہوتا ہے، پھر اس لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ الہ موجود ہے، الہ ربیہا ناظرہ، تو اب یہاں پہ یہ معنی ممکن نہیں ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں ایک ہی معنی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کبھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ الہ جو ہے اس کا معنی ہے نعمتیں، اور یہ بھی ان کی تعویلات میں سے ایک باطل تعویل ہے، نہ پہلی تعویل درست تھی اور نہ یہ تعویل درست ہے۔ یہ سب تعویلیں کیوں؟ اس عقیدے سے بچنے کے لیے، اس عقیدے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث سے اچھی طرح ثابت ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور آیت کی طرف، سورہ یونس آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہے الحسنہ، بہت اچھا بدلہ، بہت عمدہ بدلہ۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ وزیادہ، اور فرمایا جنت کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی ایک عظیم چیز ان کو ملے گی، مزید ایک عظیم چیز ملے گی۔ یہ چیز کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کے سب سے بڑے مفسر کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم آپ پہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں۔ تو جناب صہیب رومی کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں، اور اس کا وہاں پہ نمبر ہے 181 کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے کہاں؟ جنت میں، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم چاہتے ہو تمہیں کوئی مزید میں نعمت عطا کروں؟ کسی اور چیز کی طلب ہو، کوئی اور رغبت ہو، یہ کہ جو چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں، جو نعمتیں میسر ہیں، ان کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہو؟ فیقولون، تو جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، نورانی نہیں بنایا، روشن نہیں بنایا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کافروں کے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رکھا؟ تین بڑی نعمتیں اللہ کی ذکر کی، ایک یہ کہ اللہ نے ان کے چہرے نورانی رکھے، دوسرا یہ کہ انہیں جنت میں جگہ دی، اور تیسرا یہ کہ انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دیں گے، وہ حجاب، وہ پردہ جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ تو تب کیا ہوگا کہ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو انہیں جتنی بھی چیزیں اس سے پہلے ملی تھیں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو رب العزت کے دیدار سے زیادہ انہیں پسند ہو۔ جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند آئے گی وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے الحسنہ، سب سے اچھا بدلہ، یعنی کہ جنت ہوگی ان کے لیے، وزیادہ، اور جنت کے علاوہ بھی ایک عظیم نعمت ہوگی، اور وہ کیا؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا تھوڑا سا تذکرہ امام بربہاری نے بھی اس مسئلے میں کیا ہے۔
ویسے تو گزارش کر چکا ہوں کہ یہ حدیث بہت زیادہ ہیں، 30 کے قریب ہیں، لیکن میں وہ حدیث ذکر کروں گا جو امام بربہاری نے ذکر کی ہے۔ راوی ہیں اس کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 554 554، اور یہ حدیث بخاری شریف میں کئی دفعہ آئی ہے۔ ایک نمبر اور بھی نوٹ کر لیں، 4851 4851، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 633 633۔ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور 14ویں رات تھی، تو آپ نے 14ویں رات کا چاند دیکھا اور کہا اما خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، انکم سترون ربکم، جلد ہی تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے، کما ترون ھذا القمر، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، چاند کو دیکھنے میں کیا کسی زحمت، کسی تکلیف، کسی مشقت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر سے، اپنے گھر کی چھت سے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، دوسری چھت والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تو کیوں دیکھ رہا ہے، تیری وجہ سے مجھے مسئلہ بن رہا ہے۔ سارے لوگ اگر زمین میں کھڑے ہو جائیں اور چاند کو دیکھنا شروع کر دیں تو نہ چاند پہ کوئی فرق پڑے گا، اور نہ ایک دیکھنے والے کی وجہ سے دوسرے دیکھنے والے پہ کوئی فرق پڑے گا۔ تو فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ایسے ہی ہو سکے گا، اس میں کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کے رش یا بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کے ازدحام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب طریقہ کیا ہے کہ یہ عظیم نعمت ہم کیسے حاصل کریں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تمہارے لیے، تمہارے بس میں یہ ہو کہ تم وہ نماز پڑھا کرو جو سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز فجر۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ نماز ادا کیا کرو جو سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، وہ کون سی؟ عصر۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ فجر اور عصر کی نماز بغیر کسی ناغے کے پڑھو، یعنی کہ اس میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دو، اس میں کسی شخص کو رکاوٹ نہ بننے دو، تو فَافْعَلُوا، تو یہ کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ پابندی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، اور خصوصاً یہ 2 نمازیں، نماز فجر اور نماز عصر۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کریں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ آپ کا اس موقع پہ یہ آیت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تسبیح و حمد سے مراد نمازیں ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر۔ اب ایک دفعہ پھر امام بربہاری کے الفاظ کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ الْأَضِرَّاءُ،
کہ جنت میں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہ کون ہوں گے؟ نابینا. یعنی کہ دنیا میں نابینا تھے، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بینائی دیں گے. اور جو دنیا میں بینا تھے لیکن حق پہ نہیں چلے، حق سے اندھے بنے رہے، ان کو روز قیامت نبینا بنا کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے قرآن سے اعراض کیا ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو مجھے بینائی ملی ہوئی تھی، میری 2 آنکھیں تھیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارا قرآن آیا، تو نے اس سے اعراض کیا، اسے نظر انداز کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا، تو اس لیے آج تیرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. اور اس کے برعکس جو دنیا میں نابینا تھے وہ روز قیامت ان کو بینائی بھی ملے گی اور اللہ کے چہرے کا دیدار بھی کر سکیں گے. ثم الرجال ثم النساء، امام بربہاری کہتے ہیں نبینا لوگوں کے بعد پھر مرد اللہ کو دیکھیں گے، پھر عورتیں دیکھیں گی. اور یہ سارے کے سارے کیسے دیکھیں گے؟ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. یعنی کہ کوئی تعویل نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے دیکھیں گے لیکن دل کے ساتھ دیکھیں گے، جیسے انسان خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے. نہیں، آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں دیکھیں گے. اور بتا چکا ہوں کہ جو ترتیب بتائی ہے امام بربہاری نے کہ پہلے نبینا دیکھیں گے، پھر مرد دیکھیں گے، پھر عورتیں دیکھیں گے، یہ ترتیب درست ثابت نہیں ہے اور بظاہر یہ غلط لگتی ہے. کیسے؟ یہاں پہ ترجیح دی گئی ہے کہ ان کو نابینا لوگوں کو، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو بینا تھے، نابینا نہیں تھے. اور ان سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار کر لے، یہ بڑی عجیب بات ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، مصائب اور مشکلات پہ صبر بھی کرنے والے، تو ان سے پہلے کو اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر لے، اس لحاظ سے بھی یہ بات درست نہیں لگتی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں. فرماتے ہیں امام بربہاری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سترون ربکم، ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب کو، کما ترون القمر، جیسے تم دیکھتے ہو چاند کو، لیلۃ البدری، 14ویں رات میں. 14ویں رات کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ 14ویں رات کو چاند مکمل ہوتا ہے. جس قدر اس کی چاندنی اور روشنی 14ویں رات میں ہوتی ہے کسی اور رات میں نہیں ہوتی، اور ہوتا بھی وہ مکمل ہے. لا تضامون فی رؤیتہ، تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں پاتے، کوئی ازدحام نہیں پاتے. والایمان بہذا واجب، امام بربہاری کہتے ہیں اس عقیدے پہ ایمان لانا واجب ہے. وَإِنْكَارُهُ كُفْرٌ، اور اس کا انکار انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 80، اس میں کیا فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ، یہ بات جان لیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ بات جان لیں انہ ما کانت زندقۃ قط، کبھی بھی بے دینی نہیں رہی، ولا کفر، اور نہ ہی کفر رہا ہے، ولا شک، اور نہ ہی شکوک و شبہات رہے ہیں، ولا بدعت، اور نہ ہی کوئی بدعت رہی ہے، ولا ضلالت، اور نہ کوئی گمراہی رہی ہے، ولا حیرت، اور نہ ہی کوئی حیرت رہی ہے، فی الدین، دین کے معاملے میں، الا من الکلام واصحاب الکلام والجدال والمراء والخصومۃ، مگر کلام کی وجہ سے
علم کلام کی وجہ سے، واصحاب الکلامی، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو متکلمین ہیں، اصحاب کلام ہیں، علم کلام والے یعنی کہ متکلمین، والجدال، اور جو جدال کرنے والے ہیں، بحث و مباحثہ کرنے والے ہیں، والمرائی، اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں، والخصومتی، اور جو مخاصمت کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ والعجب، اور تعجب ہے کہ کیف یجترئ الرجل علی المراء والخصومۃ والجدال، کہ کوئی آدمی جھگڑا کرنے پہ، بحث و مباحثہ کرنے پہ، جدال کرنے کی کیسے جسارت کر لیتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے، نہیں جھگڑا کرتے، نہیں بحث و مباحثہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار واہل الآثار، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ بالتسلیم، اپنا سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو، مان لو، والرضا، اور راضی ہو جاؤ۔ کس کو مان لو، کس پہ راضی ہو جاؤ؟ بالآثار، آثار کو مان لو، احادیث کو مان لو، صحابہ کرام کو مان لو، ان کے اقوال کو مان لو، واہل الآثار، اور اہل آثار کو بھی مان لو۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام وغیرہ۔ والکفی، اور تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ رک جاؤ، کس چیز سے؟ جھگڑا وغیرہ کرنے سے، جدال کرنے سے، بحث و مباحثہ کرنے سے۔ والسکوت، اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ یہ تھا جی مسئلہ نمبر 80۔ اس مسئلے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں پہ امام بربہاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو کر اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں واقع ہو، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہو، یا مسلمان ہو کر بھی بدعات اختیار کرتا ہو، گمراہی پہ چلتا ہو، یہ چیزیں دین میں نہیں آئیں مگر علم کلام کی وجہ سے اور متکلمین کی وجہ سے اور بحث و مباحثہ کرنے والوں کی وجہ سے، جھگڑے اور اختلافات دین میں کرنے والوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیسے دین کے معاملے میں جدال کر لیتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہ واجب ہے کہ بالتسلیم، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں تسلیم کر لوں گا، مان لوں گا، والرضا، اور اس پہ راضی بھی رہوں گا، والکف، اور بحث و مباحثہ سے، جھگڑے سے، اس سے دور رہوں گا اور اس معاملے میں خاموشی اختیار کروں گا۔ ایک تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ علم کلام کیا ہوتا ہے؟ علم کلام کی تعریف جو اس علم کے حاملین ہیں، جو اس علم کو اختیار کرنے والے ہیں، اس علم کو پسند کرنے والے ہیں، وہ علم کلام کی تعریف جو کرتے ہیں، ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس میں شرعی دلائل کی طرف رجوع کیے بغیر ایمانی عقائد پر عقلی دلائل سے حجت پکڑی جاتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہتے ہیں عقائد مسلمانوں والے، ایمانی عقائد
لیکن ہم ان کے دلائل قرآن و حدیث سے نہیں دیں گے، عقل سے دلائل دیں گے۔ جس علم میں یہ سکھایا جائے، جس علم میں یہ کچھ ہوتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کلام۔ اور جو اس علم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس علم کو اختیار کرتے ہیں، اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب کلام اور متکلمین۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے فرقے اور گروہ ہیں جنہوں نے اس علم کو اختیار کیا، تو اس کی مثالوں میں سے ایک مثال معتزلہ ہیں، عقل پرست فرقہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناموں اور صفات کا عام طور پہ انکار کیا ہے۔ اشاعرہ ہیں، وہ بھی اس معاملے میں معتزلہ کے تقریباً نقش قدم پہ چلے ہیں۔ تو یہ کلامی فرقے ہیں۔ یہ کون سے گروہ ہیں؟ کلامی گروہ۔ ان کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کی وجہ سے لوگوں میں کفر پیدا ہوا، لوگوں میں گمراہی پیدا ہوئی، لوگوں میں دین کے معاملے میں شک و شبہات پیدا ہوئے، لوگوں میں دین کے معاملے میں حیرت و استعجاب پیدا ہوا۔ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کہیں پہ تعارض ہوگا عقلی دلائل میں اور نقلی دلائل میں، تو ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں کہ عقلی دلائل کو دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہتے ہیں؟ ترجیح کس کو دیں گے؟ عقلی دلائل کو۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو احادیث ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، کیسے یہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جو احادیث سے عقیدہ لیا گیا ہوتا ہے، تو احادیث میں تو کوئی پختہ یقین تو ہمیں نہیں ہوتا نا حدیث کے اوپر کہ یہ اللہ کے رسول نے کہیں ہے کہ نہیں کہیں۔ اور آیات کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں آیتیں تو واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن آیتوں کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں، معنی لیتے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی 100% یقین تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن کو بھی کیا بنا دیا؟ ظنی۔ یقینی کی بجائے کیا بنا دیا؟ ظنی۔ اور احادیث کو بھی کیا بنا دیا؟ ظنی۔ اب کہتے ہیں اب جناب جو عقلی دلائل ہیں یہ تو 100% ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں پہ قرآن و حدیث ایک طرف اور عقلی دلائل ایک طرف ہوں گے، عقلی دلائل کو لیں گے، قرآن و حدیث کو پیچھے کر دیں گے، اس کی کوئی تعویل کر لیں گے۔ اب دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اب اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہر مسلمان ان دو آیتوں سے ایک ہی معنی سمجھتا کہ روز قیامت جنتی لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، لیکن انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ ناظرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک دیکھنا، ایک انتظار کرنا، اور لوگوں کو یہ سچ نہیں بتایا کہ جب نظر کے ساتھ الہ آ رہا ہو پھر ایک ہی معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ الہ کا میں آپ نعمتیں کر لیں۔ اب جب جو آدمی یہ باتیں سنے گا، اس کا جو موقف پہلے 100% تھا اس میں کمی آ سکتی ہے اگر وہ کمزور مسلمان ہوا۔ تو اس انداز سے یہ لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، قرآن و حدیث پہ ان کے یقین کو کمزور کرتے ہیں، ان میں شکوک و شبہات کے بیج بوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ قدیم ہیں، شروع سے ہیں،
اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ شروع سے ہیں. اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کی جگہ بھی نہیں ہو سکتے، نئی چیزوں کا محل بھی نہیں ہو سکتے. اب اس اصول کے ذریعے انہوں نے قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کر دیا. اب مثال کے طور پہ کیا کہیں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، آج تک جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کرتا ہے نئی چیزوں کے بارے میں، تو یہ نئی چیزیں تو حادث ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کی جگہ ہو گئے. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، تو آنا یہ تو ایک نئی چیز ہے، یہ پرانی چیز سنا ہوئی ہے، اب آتے ہیں، روز آتے ہیں، یہ ہر رات آتے ہیں، تو نئی چیز ہو گئی، یہ تو حرکت ہو رہی ہے اس میں. تو اس قسم کے اصول بنا کے، قوانین بنا کے، ضابطے بنا کے انہوں نے قرآن و حدیث پہ لوگوں کے یقین اور اعتماد کو کمزور کیا، عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کیے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی گفتگو سنیے. کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال، کہ اہل کلام کے بارے میں میرا حکم یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جوتے مارے جائیں، ان کو درختوں کی ٹہنیوں سے ان کی مرمت کی جائے، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، اور انہیں مختلف قبیلوں میں گھمایا جائے، مختلف محلوں میں لے جایا جائے، اور یہ اعلان کیا جائے هَذَا جَزَاءُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عِلْمِ الْكَلَامِ، یہ سزا ہے اس آدمی کی جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے اعراض کرے اور علم کلام میں مشغول ہو جائے، علم کلام کی طرف دھیان دے، علم کلام کا جس میں شوق پیدا ہو جائے. امام شافعی کا یہ قول امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل کرتے ہیں، اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ قول ان سے منقول ہے متواتر کی طرح، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ قول ان سے نقل کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کلام کتنا خطرناک ہے. اسی علم کلام کی وجہ سے یہ غلط عقیدہ وجود میں آیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے. قرآن اللہ کی صفت نہیں بلکہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، مخلوق ہے. اسی علم کلام کی وجہ سے تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، پھر سنیے ذرا. وَعْلَمْ، اور یہ بات جان لیں، رحمک اللہ، اللہ پہ رحم کرے، انہو ما کانت زندقۃ قط، کبھی بھی زندیقیت نہیں رہی، کبھی بھی بے دینی نہیں رہی، ولا کفر، اور نہ ہی کفر رہا ہے، ولا شک، اور نہ ہی شکوک و شبہات رہے ہیں، ولا بدعت، اور نہ ہی کوئی بدعت رہی ہے، ولا ضلالت، اور نہ کوئی گمراہی وجود میں آئی ہے، ولا حیرت فی الدین، اور نہ دین کے معاملے میں کوئی حیرت رہی ہے، الا من الکلامی، مگر علم کلام کی وجہ سے.
یعنی کہ یہ جو شر آیا ہے سامنے، یہ علم کلام کی وجہ سے سامنے آیا ہے. وہ اصحاب الکلامی، اور اصحاب کلام کی وجہ سے، جنہوں نے علم کلام کو اختیار کیا، متکلمین کی وجہ سے. والجدال والمراء والخصومہ، اور بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے، کیونکہ علم کلام میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بحث و مباحثہ کیسے کرنا ہے. یعنی کہ اچھے بھلے مسلمان جو اپنے پختہ عقائد پہ ہوں گے، ان کو بھی بحث و مباحثہ سکھایا جائے گا. پہلے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شکوک و شبہات پیدا کر کے پھر ہم ان کو درست راستے پہ لے کر آتے ہیں. اب شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، اور ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا دین کے معاملے میں پھر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر حق طریقے کے ساتھ، شرعی طریقے کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جائے، اور بحث و مباحثے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ عقیدے کو ثابت کرنا ہو، اس میں جو اس کے بارے میں جو ایمان ہے اس کو بڑھانا ہو، اس کے بارے میں جو یقین ہے اس میں اضافہ کرنا ہو، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر بحث و مباحثے کا مقصد شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا، یہ ہو، تو ایسا بحث و مباحثہ جو ہے اس کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ آیت امام بربہاری نے بھی ذکر کی ہے کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافر لوگ. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، زمین پہ ان کا چلنا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. یعنی کہ یہ لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، مراد کیا ہے؟ وہ جدال جس کا مقصد کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو غلط ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا. جب یہ مقصد ہو بحث و مباحثے کا، مناظرے کا، گفتگو کا، تو ایسے لوگ کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر ہیں، اور ان کی خوشحالی دیکھ کر، ان کی ترقی دیکھ کر آپ نے متاثر نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بحث و مباحثے کا مقصد، مناظرے کا مقصد، جدال کا مقصد اگر باطل کا دفاع ہے، اور اس کا مقصد اگر احادیث کا انکار ہے، اللہ کے ناموں کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے، درست عقیدے کا انکار ہے، اللہ کے آیتوں کی تکذیب ہے، تو یقیناً ایسا جدال مذموم ہے، غلط ہے. لیکن اگر اس کا مقصد کیا ہو، قرآن و حدیث کی تائید کرنا، قرآن و حدیث کے بیان کردہ عقیدے کی تائید کرنا، تو انشاءاللہ ایسا جدال جو ہے وہ مطلوب ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نال میں آیت نمبر 125 میں 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے؟ حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے، دین کی دعوت دیجیے، توحید کی، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اس معاملے میں جدال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ نے جدال کی اجازت دی ہے، بحث و مباحثے کی اجازت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بحث و مباحثہ ہوگا دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے،
دین اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے. اور انداز کیا ہوگا؟ بڑا اچھا انداز ہوگا، باللتی ہی احسن. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے جدال نہ کیا کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، بحث و مباحثہ نہ کیا کرو، مگر ایسے طریقے سے جو بڑا عمدہ طریقہ ہو. اور آپ نے سنا ہوگا، اور میں نے بھی اپنے دروس میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے، کہ جب جناب امیر معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، لڑائی روک دی گئی، اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا، کچھ جناب علی کی طرف سے، کچھ جناب امیر معاویہ کی طرف سے تھے، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بتائیں کس کی غلطی ہے، کون حق پہ ہے. تو اس موقع پہ جناب علی کے گروہ سے کئی لوگ الگ ہو گئے، جنہیں بعد میں خوارج اور خارجی کہا گیا، اور انہوں نے اس موقع پہ جناب علی کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ان لوگوں نے فیصلے کا حق کن کو دے دیا؟ انسانوں کو دے دیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے سطحی قسم کے لوگ تھے، عقل سے پیدل لوگ تھے. بھی فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرواتا کن سے ہے؟ انسانوں سے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرتے تھے؟ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا، کن سے؟ خوارج سے. ایک تو اس لیے کہ ان کے عقائد بڑے خطرناک اور غلط تھے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان عقائد کی وجہ سے صحابہ کرام کو راستے میں جہاں وہ ملتے صحابہ کرام پہ حملے کرتے، انہیں شہید کرتے، قتل کر دیتے. تو اس لیے جناب علی نے ان سے مقابلہ کیا. تو جب لڑائی ہونے لگی، اس سے پہلے عبداللہ بن عباس نے کہا جناب علی سے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ چاہتا ہوں کہ سمجھاؤں ان کو. جناب علی نے اجازت دے دی. عبداللہ بن عباس آئے ان کے پاس، گفتگو شروع ہوئی. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے کی طرف سے، جناب علی کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے میں آ رہا ہوں جن پہ قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا. بتاؤ تمہارے کیا اعتراضات ہیں؟ تو انہوں نے ایک اعتراض یہ بتایا تھا کہ انہوں نے انسانوں کو فیصلے کا حق دیا ہے، جبکہ فیصلے کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں یہ مسئلہ نہیں آتا کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، اور جنگلی شکار کر بیٹھے، جنگلی شکار ممنوع ہوتا ہے حالت احرام میں، اور وہ کر بیٹھے، تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا، اس کا کیا کفارہ ہے؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے. تو اگر کوئی حاجی عمرہ کرنے والا جنگلی خرگوش اس کا شکار کرتا ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنے گی، 2 آدمی بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر کیا کفارہ ڈالنا ہے، کیا جرمانہ ڈالنا ہے. تو وہاں پہ انسانوں کو فیصلے کا حق اللہ نے دے دیا. یہاں پہ تو انسانوں کی جانوں کو بچانے کا معاملہ ہے، لڑائی ہونے والی ہے، بندے مارے جائیں گے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے اور امت کو لڑائی اور قتل و غارت سے محفوظ رکھنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے.
تو اس کے اوپر اعتراض کیسے ہو گیا؟ مان گئے۔ پھر ان کا اعتراض تھا کہ جناب علی اور امیر معاویہ کی مابین اور اس سے پہلے بھی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان لڑائیوں میں کیا ہوا ہے کہ جناب علی نے مخالف گروپ کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، ان کے مردوں کو قیدی اور غلام نہیں بنایا، ان کے مال پہ قبضہ کر کے انہیں غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا۔ بھائی جن سے لڑائیاں ہوئی ہیں اگر وہ مسلمان تھے تو علی نے ان سے لڑائی لڑی کیوں پھر؟ اور اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال ہمارے لیے حلال تھا، اسے بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہیے تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے تھا، ان کے مردوں کو غلام بنانا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جناب علی کی ایک لڑائی جو ہوئی تھی اس میں مخالف گروپ میں سیدہ عائشہ بھی تھی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بصرہ ایک گروپ لے کر گئی تھی جناب عثمان کی شہادت کے بعد کہ جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، اور جناب عثمان کی شہادت کے بعد جناب علی حکمران بن چکے تھے، خلیفہ بن چکے تھے۔ تو اب بصرہ پہ جب حملہ ہوگا تو بصرہ میں جو ان کا گورنر ہے اس نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو پھر خلاصہ بتا رہا ہوں، برحال غلط فہمی میں لڑائی ہوئی۔ تو ایک طرف جناب علی تھے، ایک طرف سیدہ عائشہ تھیں، دیگر صحابہ کے نام بھی تھے جناب علی کے ساتھ بھی اور ادھر بھی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے بتاؤ کیا تم یہ چاہو گے کہ سیدہ عائشہ کو لونڈی بنایا جائے؟ پسند کرو گے؟ تمہاری ماں ہیں، قرآن نے ان کو تمہاری ماں قرار دیا، وازواج امہاتہم، کہ اللہ کے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر تم سیدہ عائشہ کو ماں نہیں مانتے تو قرآن کے ساتھ کفر کرو گے، اور ماں مانتے ہو تو پھر کیسے عقیدہ رکھو گے کہ ان کو لونڈی بنایا جائے، ماں کو لونڈی بنایا جائے؟ تو ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔ پھر جب جناب امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تو جناب علی نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا امیر المؤمنین۔ تو مخالف گروپ نے کہا کہ ہم آپ کو فی الحال امیر نہیں مانتے، آپ اپنے نام کے ساتھ امیر نہ لکھیں۔ جناب علی نے کہا کوئی بات نہیں، صلح کی خاطر میں یہ بھی قبول کرتا ہوں۔ تو ان خارجیوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ کیوں مٹایا ہے؟ تو یہ اگر مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو کیا یہ کافروں کے پھر امیر ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ حدیبیہ کی لڑائی کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ کے مابین صلح ہوئی تھی تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ، لیکن مکہ والوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیتے تو ہم آپ سے لڑائی کیوں کرتے، جھگڑا کیوں کرتے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھے، محمد رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا تھا اور علی سے کہا تھا یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو لڑائی سے بچنے کے لیے آپ نے یہ قبول کیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اگر یہ قبول کر لیا تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس کے اس بحث و مباحثے کی وجہ سے، اس مناظرے کی وجہ سے بہت سے خوارج واپس آ گئے، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بحث و مباحثہ حق کے ساتھ ہو، حق کی تائید کے لیے ہو، اچھے انداز سے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ حق کی تکذیب کے لیے ہو، حق کی تردید کے لیے ہو، حق کا مذاق اڑانے کے لیے ہو، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑانے کے لیے، قرآن کے کسی عقیدے کا مذاق اڑانے کے لیے، تو ایسا جدال، ایسا بحث و مباحثہ بہت غلط ہے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں والعجب، اور تعجب ہے، کیف یجتری الرجل، کوئی آدمی کیسے جسارت کر سکتا ہے علی المراء والخصومۃ والجدال، لڑائی جھگڑے کی، بحث و مباحثے کی، جدال کی، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یجادل فی آیات اللہ للذین کفروا، کہ نہیں جدال کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ امام بربہاری آخر میں پھر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں فعلیک بالتسلیم،
تمہارے اوپر واجب ہے کہ تسلیم کر لو، مان لو۔ کس کو؟ قرآن و حدیث سے جو کچھ آ جائے اسے کیا کرو؟ مان لو۔ بحث مباحثے نہ کیا کرو، آگے سے جھگڑے نہ کیا کرو۔ والرضا، اور راضی رہا کرو، راضی بھی رہو، مان بھی لو۔ کس کو؟ بالآثاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، صحابہ کرام کے اقوال کو، وأہل الآثاری، اور اہل آثار کو بھی، ان پہ بھی راضی رہو۔ والکفی، اور دور رہو کس سے؟ بحث و مباحثہ سے، یعنی کہ جو غلط بحث و مباحثہ ہے باطل کے دفاع کے لیے یا غلط انداز سے، اس سے دور رہو۔ والسکوت، اور خاموشی اختیار کرو، یعنی کہ اگر آپ نے غلط گفتگو کرنی ہے، باطل کی تائید کے لیے بحث و مباحثہ کرنا ہے، حق کی تردید کے لیے اور تکذیب کے لیے، حق کے ساتھ کفر کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا ہے، اس سے بہتر ہے خاموش رہو۔ تو یہ تھا مسئلہ نمبر 80۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم نے 2 مسئلے پڑھے ہیں، تو ان سے پتہ چلا کہ یہ جو غلط علوم ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج کئی لوگ عقیدے کے علم کو کہتے ہیں علم الکلام۔ کیا کہتے ہیں؟ علم الکلام، کیونکہ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل کو حل کیا جائے علم کلام کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے، جبکہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو ترجیح دینی چاہیے، اور قرآن و حدیث نے خود بھی کئی عقائد کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے، لیکن قرآن کے جو عقلی دلائل ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے جو عقلی دلائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کئی دفعہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کا انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست عقائد پہ رکھے، غلط عقائد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔